Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज की ये एपिसोड जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी दिनों के बाद हम अपलोड कर रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेट आउटेजेस थे जिसकी वजह से आई वाज अनएबल टू अपलोड द वीडियोस, सो माय अपॉलॉजीज़ फॉर दैट. बिसाइड्स दिस नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी में अपलोड की थी यूट्यूब के अंदर, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी पंजाब जो है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है recently. That is about Pakistan and global affairs, which is about all the major developments of related to Pakistan and at the global stage. उनके ऊपर जो है वो एक शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स है, at the end of which you will get a certificate, और जिसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी. Monday is the last day to apply, so do apply for it, and this would really help. It's a 6 weeks course, जो कि 3 days a week होगा. सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और उसका जो बेसिक एम है दैट इज़ टू हेल्प जनरली एनीबडी, बिकॉज इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा है नहीं. एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन गेनिंग जनरल नॉलेज पर्टिकुलरली ऑन द कंटेम्परेरी अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबल अफेयर्स. और उसके हवाले से अगर आप जनरली भी जानना चाहते हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में जानना चाहते हैं, जनरली जानना चाहते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड, so it's open to everybody. There's no age limit, there's no gender limit, there's no kind of educational qualification limits. Anybody can come to this course and it will really benefit everybody. अगर आप किसी जगह पे फ्यूचर में तैयारी करना चाह रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, या आप किसी जगह पे एमफिल पीएचडी के एडमिशन के टेस्ट देना चाह रहे हैं, या इस तरह के कोई और जनरल नॉलेज के लिए भी करना चाह रहे हैं, तो इट विल रियली हेल्प यू. अब आते हैं नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ऑब्वियसली जब से लास्ट एपिसोड अपलोड हुई थी 1 week बिफोर ऑलमोस्ट, उसके बाद से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई. हम उन सारी डेवलपमेंट्स को तो 1 by 1 कवर करने की कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस वीडियोस अपलोड करके. बट आज के इस एपिसोड में हम जो बात करेंगे, जो पाकिस्तान का इंटरनल बहुत सिग्निफिकेंट डायनामिक्स हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कुछ डेवलपमेंट्स हुई जिसमें हमने देखा कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो थी वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने मिलिट्री के अंदर जो हैं वो क्रैकडाउन्स किए ऑन वेरियस प्रीटेक्स्ट. हमने देखा कि आज से कुछ पहले 7 मई 2024 को मिलिट्री जो DGISPR हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमेशा से मेंटेन करते हैं और उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स को कायम रखेंगे. तो मिलिट्री की जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखा कि हिस्टोरिकली बहुत सारे कोर्ट मार्शल भी होते रहे, इन्वेस्टिगेशंस या इंक्वायरीज भी होती रहीं. उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि उस वक्त जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज उस वक्त DGISPR ने ये कहा कि जो इंक्वायरीज़ हैं वो बहुत सारी चलती रहती हैं, बट जो मीडिया रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि उस वक्त के जो फॉर्मर हमारे जो DGISI थे, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ इंक्वायरीज चल रही थी, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू काइंड ऑफ एक लैंड स्कीम था, एक प्रॉपर्टी एक हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल था जो उनके भाई के वाले से, तो उसके वाले से इंक्वायरी की जो बात थी वो की जा रही थी मीडिया के अंदर. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मौजूद था, उसी के जवाब में ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की तरफ से. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि फिर अल्टीमेटली लास्ट वीक में जो मिलिट्री है, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो फॉर्मर DGISI हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जो है वो इंक्वायरी की है, और उस कॉन्टेक्स्ट में ही इज़ टेकन इनटू द मिलिट्री कस्टडी फॉर इंक्वायरी. नॉट काइंड ऑफ अरेस्ट बट अ काइंड ऑफ इंक्वायरी, जिसके लिए कस्टडी जो है उनको ली गई है. दिस इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो लैंड का इशू था उसके साथ साथ बाकी मामलात के ऊपर भी. ना बाकी मामलात क्या हैं, ऑब्वियसली बात है, सिंस देन एक स्पेकुलेशन है मीडिया के अंदर, उस मीडिया के अंदर बहुत सी डिबेट्स हो रही हैं. आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तार साहब, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी, PMLN की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, PTI की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं. तो इस अरेस्ट को पॉलिटिकल सेंस में भी देखा जा रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है. नाज़रीन, उसके बाद हमने देखा कि जो फैज़ हमीद के बाद हमने अगेन DGISPR ने कहा कि कुछ और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, उनको भी इस हवाले से अरेस्ट किया गया है, जो फार्मर ऑफिशियल्स हैं. और साथ ही जो हमने देखा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट के बाद जो अडियाला जेल का जो जेल स्टाफ है, फार्मर और करंट, उनके हवाले से भी हम देखा कि जो है वो कुछ इंक्वायरीज़ हुई, कुछ अरेस्ट हुए. जो IG जेल थे फार्मर, उनके हवाले से भी अरेस्ट की खबरें आना शुरू हुई. तो एक क्रैकडाउन की जो सिचुएशन है वो डेवलप होना शुरू हुई. एंड आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इनका ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट क्या है, बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस फ्रॉम मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन स्टैंड पॉइंट, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, इसके हवाले से जो है हम आज की इस एपिसोड में ज़रा बात करेंगे. तो सबसे पहले नाज़रीन, अगर मैं बात करूं तो ये जो अरेस्ट है, जिसका मैंने सारा डिटेल बताई आपको, ये जो हुए अरेस्ट, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, बिकॉज पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है. और इसकी वाज़ेह एविडेंस ये है कि हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं
اور جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ از کائنڈ آف سیکنڈ ان کمانڈ ٹو دی شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اٹس اے میریکل کہ جو جنرل فیض صاحب تھے ان کو اریسٹ کیا گیا. وائی؟ بیکاز پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ایسا ہوا کہ جو فارمر ملٹری آفیشلز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہو ان ٹرمز آف انوالومنٹ آف پالیٹکس. آبویسلی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پالیٹکس سے مطلب جنرل پالیٹکس نہیں ہے، یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون آفٹر ریٹائرمنٹ دے ہیو بین انگیجڈ ان ایک جو میڈیا ایلیگیشنز ہیں، آلدو ڈی جے ایس پی آر نے یہ نہیں کہا بٹ میڈیا ایلیگیشنز یہ ہیں کہ جو فارمر ملٹری آفیشلز ہیں دے ہیو بین سپورٹنگ دا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اینڈ اٹس فاؤنڈر عمران خان صاحب ان ویریس ویز، جس کے حوالے سے جو ہے وہ ملٹری وانٹیڈ کہ ایسا تاثر نہ ملے کہ ملٹری انسٹیٹیوشن از ڈیوائڈیڈ، ملٹری از اے پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ اٹ اسٹینڈ ود دا گورنمنٹ اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف کولیبریشن ود دا اپوزیشن ان اینی مینر وٹس ایور. اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہم دیکھا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ کسی فارمر جو ملٹری جنرل رینک کے لوگ ہیں، 3 جنرل ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا ملٹری آپریشن، اس طرح کا جو ہے کریک ڈاؤن کیا گیا ہو. اس سے پہلے اگر ہوا بھی ہے تو کورٹ مارشل ہوا، ہم نے دیکھا کہ درانی صاحب کا ہوا تھا بٹ دیٹ واز ود رسپیکٹ ٹو کنٹیکس ود دا را. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کوز ہوئے، جیسے راولپنڈی کا اسپیسی کیس ہوا تھا 1950 کے اندر، 51 کے اندر. تو اس طرح کے واقعات تو رہے ہیں، لیکن کسی انٹرنل پولیٹیکل میڈلنگ کا کانٹیکس بلڈ کر کے، آلدو اگین پھر ریپیٹ کروں، ڈی جی ایس پی آر نے نہیں کہا، یہ پولیٹیکل اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے، اس کانٹیکس میں کوئی اس طرح کا کریک ڈاؤن ہونا دس از ویری ویری انپریسیڈنٹڈ. اب یہ ملٹری کے حوالے سے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ناظرین؟ آبویسلی فرام ملٹری اسٹینڈ پوائنٹ دس از اے ویری ویری امپارٹنٹ پوائنٹ آف ٹائم ان ہسٹری. ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن از فیسنگ گریو تھریٹس فرام ود ان ایز ویل، بیکاز اس کا جو ملٹری کا ایک ہسٹوریکل رول رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کی ایک پوزیشن رہی ہے دیٹ ہیز بین چیلنج، دیٹ ہیز بین کرٹیسائزڈ بائی دا میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا، اور پرٹیکولرلی دا پی ٹی آئی جو تھی دیٹ واز ویری ووکل کرٹک آف ملٹریز رول ان پاکستانز انٹرنل افیئرز، چاہے وہ آپریشنز میں استحکام ہوں، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوں، چاہے وہ کسی بھی کانٹیکس میں ہوں، چاہے پولیٹیکل معاملات ہوں. عمران خان صاحب ہیز بین پرٹیکولرلی ووکل اباؤٹ اٹ، پی ٹی آئی جنرلی ہیز بین ووکل اباؤٹ اٹ، اور سوشل میڈیا تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے اس میں انوالوڈ. تو دس از اے ٹائم جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہم فیل ہوا کہ دے آر بینگ کارنرڈ by certain forces which is not just against the military institution but also against the national security interest of Pakistan. Besides that, ہم نے دیکھا کہ ملٹری ایز انسٹیٹیوشن کے لیے یہ بھی ایک پرابلم تھا کہ ملٹری ہیز بین کوسچن کہ ملٹری کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ ڈیوائڈیڈ ہیں، دیر انٹرنل ڈویژنز ود ان ملٹری، سو ملٹری ہیز ٹو ایکٹ ٹو شو ٹو دی کرٹکس دیٹ اٹ از ناٹ ڈیوائڈیڈ، اٹ اسٹینڈز ٹوگیدر. جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے وہی ریئل اسپوکس پرسن آف انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. فارمر آفیشلز ہیو دیئر اون رول بٹ دے کانٹ گو بیانڈ a particular limit because اگر وہ ایک لمٹ سے زیادہ جائیں گے تو ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی جو انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی ہے، اور اس کا جو مورائل ہے ود ان دا رینکس اینڈ فائلز، وہ افیکٹ ہو جائے گا. سو اس یونٹی آف کمانڈ کو انشور کرنے کے لیے، اس انٹرنل کوہیژن کو انشور کرنے کے لیے جو فارمر آفیشلز ہیں ان کا بھی کورٹ مارشل الاؤ ہوتا ہے تاریخ میں، اینڈ دیٹ کرنٹ کورٹ مارشل از پارٹ آف دا سیم پروسیڈنگس. اس کی اینڈ گیم کیا ہوگی؟ جو بھی پینلٹی ملتی ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر، وٹ میٹرز از ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس کورٹ مارشل کا ہونا، دس اٹ سیلف از اے ویری ویری ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن. اینڈ آبویسلی میں اگر اکیڈیمک سینس میں بات کروں تو جتنی ملٹری اینڈ پالیٹکس کی باتیں پاکستان میں کی گئیں بیفور دس ایونٹ وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوں گی. ملٹری کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے واسطے جتنی اکیڈیمک ورکس ہوں گے اس ایونٹ کے بعد دے ول ڈرامیٹیکلی اینڈ سگنیفیکنٹلی alter, they have to alter the methodology, they have to alter the frame through which they would see the military's internal dynamics as well as its role externally in Pakistan's politics. اب آتے ہیں ناظرین politically what does it mean for it? Obviously this is a significant blow to Pakistan Tehreek Insaf, although وہ deny کرتے جا رہے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑے گا, but we all know, everybody knows, it's an open secret that military کے اندر جب تک جنرل فیض صاحب تھے تو اس وقت ملٹری ہے پی ٹی آئی ہیڈ اے ویری میجر بیکنگ آف ہم. دیٹ واز پبلکلی نون، کیا کہتے ہیں ورڈ آف ماؤتھ تھا. ایون پی ٹی آئی آفیشیل جو تھے دے یوز ٹو سے دا سیم تھنگ اینڈ دیٹ واز ایویڈنس فرام دا فیکٹ دیٹ جب ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کو ہٹایا گیا تو اس وقت کے جو عمران خان صاحب تھے ہی ایکچولی رجسٹرڈ دیٹ, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے بعد رجسٹ کیا. 2-3 ہفتے رجسٹنس رہی. ملٹری جو آرمی چیف تھے اور عمران خان صاحب کے درمیان میں, عمران خان صاحب خود پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ ان کی اور جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کے درمیان میں اس معاملے پہ ایک ہارڈ ٹاک بھی ہوئی ہے اس حوالے سے. تو ایک فیض صاحب کے ساتھ جو ان کا کنیکشن ہے دیٹ از نون ناٹ جسٹ ناؤ بٹ ہسٹوریکلی ایز ویل.
بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ کیا اب جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں جتنا آبویسلی جنرل فیض صاحب پاس میں جاتے جائیں گے ملٹری ان کا ٹینیور جو ہے وہ پاس میں جاتا جائے گا ان کا انفلوئنس گریجولی کم ہوتا جائے گا. ہی مائٹ ہیو سم سے بٹ ناٹ اے سگنیفیکنٹ سے. تو پولیٹیکلی شاید پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پبلک امیج کے حوالے سے تو کوئی نقصان نہ ہو, لیکن آبویسلی بات ہے اس کی پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن چل رہا تھا اس میں سگنیفیکنس آئے گی, اس میں انٹینسٹی ہوگی, اور آلریڈی بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو. Beside that, this is a golden opportunity on the part of the government کہ وہ اس کو کیپٹلائز کرے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, اور اس کو لے کے وہ ایک نیریٹو ایسا بلڈ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے باقی انسٹیٹیوشنز اور باقی انڈیویجولس تھے, چاہے ساکم نثار صاحب ہوں یا باقی جو الزامات لگائے جاتے ہیں فارمر ملٹری آفیشلس کے اوپر بھی اور کرنٹ اور فارمر بیوروکریٹس کے اوپر بھی, ان تمام ایلیمنٹس کے وجہ سے وہ جو ہیں وہ ایک آواز اٹھا رہے ہیں. دس ہیز گیون a new life to the PMLN's narrative that جو پی ٹی آئی ہے it has not come to power through natural means, rather it has come through what they called بیساکھیوں کی مدد سے یا جو ہے اس کی مدد سے وہ پاور میں آئے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو پی ایم ایل این کے لیے ایک, اور خاص کر اس انوائرمنٹ میں جب پاکستان میں اکانومی جو ہے اکنامک کنڈیشن بیڈ ہو رہی ہیں, انرجی کرائسس پاکستان کے اندر بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا جا رہا ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں پی ایم ایل این کے لیے اس ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دس از این آئیڈیل اپرچونٹی اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ دے آر ڈوئنگ. ود رسپیکٹ ٹو دا پی ٹی آئی, ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے وہ ایز اے پارٹی ویسے ہی شیٹرڈ تھا, بٹ ہم نے دیکھا 9 مئی کے بعد, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرٹیکولرلی اب جو کے پی کے اندر گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی ہم ڈویژنس دیکھ رہے ہیں. پنجاب کے اندر ہمارا صاحب کا فیاسکو جو بنا 2 دن سے بنا ہوا ہے, وہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عمران خان صاحب کے ریلیز ہونے کے نیئر فیوچر میں کوئی چانس لگ نہیں رہے. سو ان دیٹ کانٹیکس ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے اٹ از یٹ انادر کائنڈ آف سیٹ بیک فار پی ٹی آئی, جو اس کے پبلک امیج تو شاید افیکٹ نہ کرے, لیکن پولیٹیکل اسپیس ود ان دا پاور کارڈرز آف پاکستان وہ بہت لمٹ ہوتی جائے گی پی ٹی آئی کے لیے, اور اینی ٹاکس ود اسٹیبلشمنٹ آر لیس لائکلی ٹو بی افیکٹو. اور اگر ٹاکس ہوں گے بھی تو اس ٹاکس میں آج سے 1 مہینہ پہلے تک پی ٹی آئی وڈ ہیو لیوریج ون ٹاکس ود اسٹیبلشمنٹ, بٹ اب ٹیبل ٹاکس میں شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن بھی ہوگی. بارگیننگ پاور اتنی اسٹرانگ شاید پی ٹی آئی کی نہ ہو جتنی پہلے تھی اگر ٹاکس ہوتی ہیں پاور کارڈرز کے اندر. تو thank you so much ناظرین for watching this program. Can you like this video, share it and subscribe this channel. اللہ حافظ.